بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ دین اور تعلیم کی جو تعلیم ہے دین کی، قرآن کی، مسائل دینیہ کی لوگوں تک پہنچانا اور ان کو سمجھانا، مسائل واضح و نصیحت کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اور اگر کسی کے پاس علم ہے، دین کی سمجھ ہے، اور لوگ اسے سوال بھی کریں اور وہ چھپا لے، نہ بیان کرے، تو اس پر وعید کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم، اگر کسی سے ایسے علم کا سوال کیا گیا، علمہ، جس کے متعلق وہ یقیناً جانتا ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے، ثم کتمہ، پھر بھی وہ اس کو چھپا لیتا ہے اور بیان نہیں کرتا، الجم یوم القیامت بلجام من نار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کتمان علم کرتا ہے جان بوجھ کر یا کسی دنیاوی مقصد کی خاطر صحیح مسئلہ بیان نہیں کرتا، گھبرا جاتا ہے یا کسی اور بنیاد پر جان بوجھ کر وہ بیان نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو جہنم کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو اس لیے دوستو، اس سے دونوں باتیں واضح ہوتی ہیں۔ ایک تو اگر آپ کسی مسئلے کے بارے میں، دین کے بارے میں، آیات قرآنیہ کے بارے میں، سنت رسول کے بارے میں جانتے ہیں تو یقیناً اس کو لوگوں تک پہنچاؤ حکمت کے ساتھ، جس طرح قرآن پاک کی آیت بھی کہتی ہے کہ لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ، کہ کہاں کون سا طریقہ زیادہ بہتر رہے گا۔ لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، آپ جانتے نہیں ہیں، تو بلا پڑھے بلا جانے خواہ مخواہ کسی مسئلے کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں کی طرف جاؤ، اس کی طرف جاؤ جو اس بارے کو جانتا ہے۔ کوئی بھی، نہ ہم نہ کوئی اور، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارا دین سیکھ لیا اور میں ہی بیان کر سکتا ہوں، سب کچھ میں جانتا ہوں۔ قطعاً غلط ہے، ہم تو کچھ ہی نہیں ہیں، اور بڑے بڑے ائمہ نے بھی یہ دعوے نہیں کیے ہیں، بلکہ ان سے کئی مرتبہ مسئلہ پوچھا گیا تو وہ بالکل کہہ دیتے تھے کہ اس کے بارے میں میری اس وقت تحقیق نہیں ہے یا معلوم نہیں ہے، اور معلوم کروں گا تو بتا دوں گا۔ تو اس لیے دونوں باتیں سیکھنی چاہیے، ایک یہ کہ جس کے بارے میں آپ یقیناً جانتے ہیں تو لوگوں کو بتاؤ، اور جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں تو قطعاً گیس کے ساتھ، اندازے کے ساتھ اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی حدیث پاک کہ علم دین کا حصول محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہو، اگر دنیاوی مقاصد کے لیے ہے کہ دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے اور دل کے حال سے بھی واقف ہے، ہر ایک کی نیتوں سے بھی واقف ہے۔ تو اس کے متعلق حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی ذرا غور سے سن لیجئے۔ من طلب العلم، جس نے علم کو طلب کیا، لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، تاکہ وہ علماء کے ساتھ مقابلہ کرے گا، او لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاء، یا لڑائی کرے گا ان لوگوں کے ساتھ جو سفہاء یعنی علم والے نہیں ہیں، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا تیسرا مقصد اس نے علم دین اس لیے سیکھا تاکہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں اور متوجہ ہوں اور واہ واہ کریں، ذوق طبیعت، میری محبت ہو لوگوں کے دلوں میں، اس لیے میں نے علم حاصل کیا۔ اگر کوئی اس طرح کرتا ہے، ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جہنم کا مکان عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں خلوص پیدا فرمائے کہ دین کے سیکھنے سکھانے میں اگر غرض ہو تو فقط اللہ رب العالمین کی رضا ہو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور تقرب اور آپ کی اطاعت ہو، اور فائدہ اخرویہ ہو، تو یقیناً یہ علم اس دنیا میں بھی فائدہ دے گا، قبر و حشر میں بھی ساتھی بن کر رہا۔